حضرت علی شیر خدا، واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے، سرکار کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں، غربت آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہنے لگے غربت ہے، پریشانی کا عالم ہے، حالات دیگرگوں ہیں، اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑا ہے، چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں۔ چلو کہا ٹھیک ہے، چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی، اپنے گھر میں رکھیں گے، بوجھ بچ جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے، ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے، جس کو دل کرے لے جاؤ۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں، دوسرا میں لے جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے، یہ زمانہ جانتا ہے، بچپن کا پیار ہے، کن فیکون تے کل دی گل ہے، اور ہم پہلا پریت رلائی۔ فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا، ابھی 7-8 سال عمر تھی، اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے، 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا، اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا، میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے۔ میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا، حضور گھر لے آئے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال عمر تھی۔ ایک دن میں نے حضور کو دیکھا، یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا، پکی پڑی ہوئی ہے، سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں، وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں، نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں، باقی ہر چیز کی ہوش ہے، صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں۔ مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، میں بچہ تھا، ایک دن میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز کب فرض ہوئی؟ تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے، اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے، فرض ہونے سے پہلے۔ اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، اللہ اکبر کہا، پھر گردن جھکائی، دیر تک کھڑے رہے، پھر رکوع کیا، پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی۔ کہتے میں بچہ تھا، غور سے دیکھتا رہا، غور سے دیکھتا رہا۔ جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی ہے؟ کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے، آمین تو کہنا، سب کو نماز پسند آ جائے۔ اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے، اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دے۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ کیا؟ نماز۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا، فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے، کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے۔ جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے، تو کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا
تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے، وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جو کہے کرتا جا۔ حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبیوں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں۔ قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں، نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہے، یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ۔ آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا، 10-11 سال کا مبلغ، یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر، میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا، اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک، حنین سے لے کر خیبر تک، اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے۔ فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا، میں نے ابو سفیان کو کہا، ابو لہب کو دعوت دی، میں نے ابو جہل کو بلایا، عتبہ کو، عتیبہ کو، ولید کو، میں نے عباس کو، حمزہ کو، کہتے میں تمام کو، قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں۔ نبی پاک نے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی، فرمایا میری برادری والوں، میرے چچاؤ، میرے عزیزوں، اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ تعاون کرو، آؤ نکلو چلے، اٹھو میرے ساتھ۔ کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے، اس وقت تو پرجوش تھے، چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے، جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک کے چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے، تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ آج بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں، ذکر اہل بیت بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علی رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے۔ حضور جبہ لے کے آئے، علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں یہ جبہ، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کر فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟
حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے، جبہ تیرا ہی بنتا ہے، تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر، شیر خدا نے سختی کی ہے، بعد جنگ کے موقع پر کہیں سپاہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا، سختی کی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار۔ اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے، آمین تو کہہ دیں۔ اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہنستے کیوں ہو؟ کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے، اس کو ٹکٹ دینا جنت کی۔ ان لوگوں کا پیار، ان کی وفا۔ اور پھر عجیب لوگ چکر ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا، علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو، شیر خدا کو اتنا، اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے، وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا، تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا، تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا، وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا، نے وہی حالات خراب کر دیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی۔ اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں، حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں۔ بیٹھے تھے، گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے تین چیزیں پسند ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو۔ حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے، یہ اتنی فضیلت کی بات۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو، یہ میری پسند ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے۔ فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے، تگڑا دشمن۔ آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے،
جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میری زندگی دین کے کام آ گئی, میں کامیاب ہو گیا. کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی, یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے, اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی, اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں, کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں, کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی, لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے, اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے. یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی, مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں, بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے, ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے, جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ و صوفی بزرگ بھی ہیں, اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہے کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں, تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں. اچھی طرح یاد رکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے, مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے. یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے. اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا. دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے. اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں, یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا. محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو. اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی داؤد فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو اس وقت علی کا ذکر کرتے, علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے, جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے, منافقوں کا نہیں ہے. اگر یہاں پر زندہ دل ہو کر بیٹھ سکتے تو بیٹھے, اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل ہے, ولادت علی کی محفل ہے. لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی, علی کے پاک کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے, اور وہ سفر یمن کا سفر تھا. آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے. جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے, وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے, اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں. اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے, اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا. 300 سال کا انسان کتنی بڑی جو ہے وہ عمر والا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس, اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے, اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو, کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی
غلطی ہوگی. کہا یہ بھی ہے. تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے. کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے. تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا اس کا نام محمد ہے؟ کہا یہ بھی ہے. تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے. اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا. اس کا نام علی ہوگا. تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! اس کا نام علی ہوگا. اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن آنے والے ہاشمی قریشی اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو, اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو, اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا یہ خشک ہے, آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے. اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے. اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں, 300 سال کا وہ عالم, آسمانی کتابوں کا عالم, ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے. ارے تم مقدر کے سکندر ہو, ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! خاندان اہل بیت! پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو, بھوکے سے کھانے کی اہمیت پوچھو. دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو, لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بگ دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے. ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے, کتنے مقدر کے سکندر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرض کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی, لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا, میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا, تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں, میں اس پر ایمان لاتا ہوں, اس کی تصدیق کرتا ہوں. کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتا. اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہے. اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے. جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی. پہلی بات یہی کہ مبارک ہو, گھر میں کسی کی آمد ہونے والی, مبارک ہو کسی کی آمد ہونے والی ہے. دن گزرتے گئے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں, شاید میں نے کسی محفل میں یہ بات پڑھی ہے لیکن آپ موضوع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں. میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, تھوڑا سا آواز کم کرے, سیٹی مارتا ہے تو ذرا تھوڑا کی توجہ تبدیل ہوتی ہے, ہر لوگوں کی توجہ تقسیم ہوتی ہے, اس لیے کہ یہاں آواز پر دھیان نہیں, یہاں تو ذکر پر اتنا بھی کم نہیں کر دیں کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے. اعتدال کی راہ رکھیں. بہت اچھا مائک آپ کا ہے لیکن کان نہیں پھٹنے چاہیے, آواز دل میں اترنا چاہیے. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ, ایسے عاشقوں کی طرح ذرا پڑھیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جن دنوں مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے, اللہ اکبر, میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ وسیع, حضور کا وہ اخی, باب مدینۃ العلم ماں کے شکم میں ہے. دیکھو ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے
तो हमें पता भी नहीं होता कि वो माँ के शिकम वाले की हैसियत क्या है, और पेट के बच्चे को भी पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है। यही तो बात है। फिर इंसान पैदा होता है, कभी कभी बच्चे मिट्टी उठा करके खाते हैं। हमने बच्चों को पाखाना उठाकर भी खाते हुए देखा है, इसलिए कि बच्चे को बच्चा कहते हैं, इसलिए कि उसको अकल नहीं होती, उसको शऊर नहीं होता, उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं होती। अगर उसके सामने पैसे रख दिए जाए और आग रख दी जाए तो बच्चा ये फर्क नहीं कर पाता कि आग क्या है और पैसा क्या है, वो अपने नफा नुकसान में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं, अल्लाह का शुक्र करते हुए, मैं सिर्फ मौला मुश्किल कुशा की फजीलत अहले सुन्नत की कुतुब से बयान कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं खुद हूं बेफजली ताला। ना हम राफसी हैं ना हम तफसीर हैं, हम पीर और अहले सुन्नत गौस पाक के मस्तक पर हैं, रिश्कुल्लाह शाह बाबा के मस्तक पर हैं, पाबंद हैं, हम पाबंद हैं। इस मिंबर की आबरू के तहफ्फुज के हवाले से दर्जनों सादात यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बच्चों को फर्क नहीं होता कि पाखाना किसे कहते हैं और मिठाई किसे कहते हैं, बच्चों को शऊर नहीं होता कि पैसे और आग में फर्क क्या है, बच्चों को शऊर नहीं होता कि नफा नुकसान में फर्क क्या है। लेकिन आओ अली आला की बात करें, मुश्किल कुशा की बात करें, उस फातेह खैबर की बात करें। लोग पैदा होकर असमत मुस्तफा नहीं जान सके, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये अली है, अली फातिमा का शौहर, ये अली है, अली हसनैन का बाबा, ये अली है, अली नबी के बिस्तर पे हिजरत की रात सोने वाला, ये अली है, अली फतेह मक्का के दिन नबी के कंधों पे खड़े होने वाला। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, जब नबी ने मुझे अपने कंधों पे खड़ा किया तो मैं इतना बुलंद हो गया, ये तसव्वुर करता था कि हाथ उठाकर आसमान का किनारा छू सकता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कोडीनार वालों, आप ऐसा आज नहीं सुन रहे हैं जैसा जिक्र अली सुन्नी सुनते हैं। थोड़ी सी ऐसा लगता है मौसम में सर्दी भी नहीं है, लेकिन आपका वो अंदाज भी नहीं है आज सुनने का। मैं अक्सर अपने अहबाब से कहता हूं कि जब मैं इस्लाही खिताब करता हूं तो मुझे कोई दादो दहेज की जरूरत नहीं होती, और यूं भी जरूरत मुझे नहीं है आपकी, लेकिन मुझे लगे तो सही कि सब यहाँ अली वाले बैठे हुए, किसी को जबरदस्ती खींचतान के नहीं लाया गया। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि कौन कौन यहाँ पर खुशी से आया है और कौन जश्न विलादत मौलूद काबा के जश्न में आया है। थोड़ा सा लगना भी चाहिए। आप जिंदा है, आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं और मेरी बात आपके समझ में आ रही, मुझे पता चलना चाहिए। महफिल गूंज जाए सुभान अल्लाह के नगरा से, ताकि पता चले कि यहाँ सब अली वाले मौजूद हैं, सहाबा के उशात मौजूद है, अहले बैत के गुलाम मौजूद है, खुलफाए राशिदीन के नाम लेरा मौजूद है, सिद्दीक और फारूक के गौस और खाजा के पैरोकार मौजूद है। मेरे आका इस्लाम के दीवानों, तो इंसान पैदा होकर भी अल्लाह अकबर पैदाइश के बाद नहीं पता होता कि ये मेरी अम्मी है या ये मेरी खाला है। अल्लाह अकबर, उसके मुंह में जिसका दूध दे दिया जाता है बंदा पी लेता है। लेकिन आओ अली की बात करते हैं। सैयद मोहम्मद बिन किरानी लिखते हैं कि जब अली अपनी माँ के पेट में थे उस वक्त पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, अभी नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। मक्के वालों को पता नहीं है कि आखिरी नबी जलवागर हो चुका है, इसलिए कि नबी ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। लेकिन तारीख गवाह है, मीर साहब लिखते हैं कि जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा माँ के पेट में थे और अल्लाह के रसूल अपने चचा के पास तशरीफ लाते और हज़रत फातिमा बिनते असद वहां मौजूद होती, तो उस वक्त वो रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए उठ करके खड़ी हो जाती। हालांकि पेट में आने से पहले ऐसा कभी नहीं था। उसकी वजह यह है कि बड़े छोटों का एहतराम थोड़ी करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बहरहाल चची थी और अभी मालूम नहीं कि आखिरी नबी है, कलमा भी नहीं पड़ा, इसलिए कि ऐलान भी नहीं हुआ। लेकिन जब अली माँ के पेट में आए तो फातिमा बिनते असद का मामूल बन गया कि जब भी नबी को देखती उठ करके खड़ी हो जाती, जब भी नबी को देखती उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन अबू तालिब ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो, तो फातिमा बिनते असद ने कहा, जब भी मोहम्मद आते हैं मेरे पेट का बच्चा अंदर से ऐसी कुव्वत लगाता है कि मुझे उठ करके खड़े हो जाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे उठ करके खड़े। एक दिन हजरत अबू तालिब ने इम्तिहान के लिए ऐसा किया, जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो दोनों हाथ फातिमा बिनते असद के कंधों पे रख करके दबा दिया कि अब उठने न पाए। औरत होती है, लेकिन जब औरत के पेट में बच्चा आ जाए तो और कमजोर हो जाती है, वो नातवा हो जाती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इम्तिहान के तौर पर जब हजरत अबू तालिब ने अपनी कमजोर बीवी जिसके पेट में बच्चा था दोनों हाथ रख के कंधे को दबा दिया, हुजूर तशरीफ लाए, कुर्बान जाए इधर बाप की ताकत दबा रही थी, अंदर से अली की ताकत उठा रही थी। आखिर अबू तालिब के ताकत को जोर को हटा करके फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई।
उम्मत का ये आलम हो। और यहाँ तो खड़े रहने का मामला है, लोगों को तो नबी पर सलाम पढ़ने के लिए खड़े रहने में जान पे बनाती है। आंखें मलना झुंझला पढ़ना, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं आंखें मलना झुंझला पढ़ना लाख जमाई अंगड़ाई नाम पे उठने को लड़ता है, उतना भी कुछ गली है। लोग अभी तक फैसला नहीं कर सके कि नबी पे सलाम खड़े होके पढ़ना चाहिए कि बैठ के करना चाहिए, लेकिन ये अली है जो पैदा होने से पहले नबी के लिए माँ को खड़ा कर रहे हैं। इसी पे बस नहीं, मीर साहब ने यहां तक लिखा है कि हजरत फातिमा बिन्त असद ने कहा, ऐ मेरे मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पेट का बच्चा है, जब तुम घर में आते हो जिधर जिधर जाते हो ये बच्चा उधर ही उधर घूम जाता है। नबी के लिए खड़े होने का मसला नहीं है, नबी की तरफ चेहरा भी कर रहे हैं। हुजूर जिधर जा रहे उधर ही उधर चेहरा हो रहा है, उधर ही उधर चेहरा हो रहा है। सरकार से कहा ये बच्चा उधर ही उधर मुंह करता है जिधर आप जाते हैं, यानी कुर्बान। अली को नबी की तरफ रुख करने का किस कदर ख्याल है। बड़ा भैया समझ कर तो नहीं किया होगा, अल्लाह अल्लाह, बड़ा भाई समझ कर तो नहीं किया होगा, है? इसलिए कि घर में बड़े भाई से बड़ा दर्जा बाप का होता है जी, माँ का होता है, के लिए इतना एहतमाम नहीं है। पता चला अली तो माँ के पेट से मारिफत लेकर आए हैं, अली माँ के पेट से मारिफत लेकर आए कि ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। माँ के पेट में इधर उधर घूमते हैं, जब कहा ना कि ये उधर ही उधर चेहरा करता है तो सरकार ने क्या जवाब दिया, फातिमा बिन्त असद मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ मेरी चच्ची नहीं बल्कि मेरी माँ भी है। सरकार ने फातिमा बिन्त असद को अपनी माँ कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में लेटे, अपना कपड़ा उनको कफन के लिए दिया, बतौर तबर्रुक अता फरमाया, उनके लिए दुआएं फरमाई, अल्लाह अकबर। तो फातिमा बिन्त असद ने जब कहा ना कि ये आपकी तरफ चेहरा करता है तो अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जो चेहरा मेरी तरफ घूमता रहता है अल्लाह इस चेहरे को और बुजुर्ग सुभान अल्लाह। इसी शायद ये भी वजह है उनको करमल्लाहु वजहुल कहने की। हर सहाबी को हम रदी अल्लाह अन कहते हैं, लेकिन जब मौला मुश्किल कुशा की बात आती है तो उनको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहते हैं। ये मौला मुश्किल कुशा के पेट में रहने के अय्याम है। और जहां तक के विलादत की बात आती है तो अल्लाह अकबर, मौलाना अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज लोगों का मसलक ये है कि मौला मुश्किल कुशा काबे में पैदा हुए। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा है, इमाम हाकिम लिखते हैं कि अली ये मुर्तजा जौफे काबा में यानी काबतुल्लाह शरीफ के सेंटर में पैदा हुए। अली ये मुर्तजा की विलादत काबतुल्लाह शरीफ में हुई है। इस तरीके से इजालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि मौला मुश्किल कुशा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर पैदा हुए। और भी बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा है। और बात यह है कि रिवायत कितनी भी ज़ईफ हो, अगर वो रिवायत साबित शुदा हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है तो फजाइल अमाल में उसको कबूल करने के अंदर जो है कोई इनकार नहीं। हजरत अली कहते मेरी नबी पाक ने ड्यूटी लगाई, फरमाया अली जा सारी बरादरी को बुला के लाओ। आप फरमाते हैं 10-11 साल का मुबल्लिग गलियों में फिरने लगा। 10-11 साल का मुबल्लिग, ये देखे कहां दोस्ती का आगाज होता है। कहते हैं मैं पहले दिन निकला अपने रसूल के कहने पर, मैं 10-11 साल की उम्र में दीन के लिए निकला। और फिर वो 10 साल में निकले तो बदर से लेकर ओहद तक, हुनैन से लेकर खैबर तक और मदीने से लेकर कूफे की जामे मस्जिद की शहादत तक जनाब अली दीन के लिए निकले ही रहे। फरमाते हैं 10-11 साल की उम्र में मैं निकला। मैंने अबू सुफियान को कहा, अबू लहब को दावत दी, मैंने अबू जहल को बुलाया, उतबा को, उतैबा को, वलीद को, मैंने अब्बास को, हमजा को, कहते मैं तमाम को, कुरैश को दावत दी हुजूर के घर में। नबी पाक ने खाना खिलाया और खाना खिला के ना तो हुजूर ने नजर डाली, फरमाया मेरी बरादरी वालों, मेरे चचाओ, मेरे अजीजों, इसलिए बुलाया है कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। मैंने सारी दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ ताउन करो, आओ निकलो चले, उठो मेरे साथ। कहते खाना खाते वक्त तो गुफ्तगू सारे कर रहे थे, उस वक्त तो पुरजोश थे। चूरी खाने वक्त तो सारे तैयार थे,
جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کہا چلو میرے ساتھ اٹھو۔ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ایک ایک کو پکارتے تو چل، پر کوئی آواز نہ دیتا۔ کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا، حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا۔ حضرت علی شیر خدا، فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی، کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے، ہر دروازے پہ دستک دیتے، اٹھو الصلاۃ خیر من النوم۔ رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے، جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا۔ جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی۔ حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے۔ شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے، میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا، اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپا، اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا، اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے۔ 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی۔ وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے۔ مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں۔ حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے۔ حج تو اتنا محبوب تھا، ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے، اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے، باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا،
ایک جنگ میں 2-3 تیر لگ گئے تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا, مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف, اور دوسری جانب کیا حال ہے. ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے, حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا, حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے؟ حضور تھے. فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, کون پیسے والے سخی, میں نہیں دیا کہا, میاں صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دعا جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا. نبی پاک نے فرمایا جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا, جس کا دل بڑا ہے وہ سخی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا گھر میں 3 دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے, وہ جھولی بھر کے. بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی, ورنہ لوگ وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں. پیسہ کمانا, دولت کمانا, رزق حلال کمانا عبادت ہے, پر اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا. لوگ اپنا آپ ضائع کر دیتے, اپنا آپ ضائع نہ کرو. شیر خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیر خدا کی جاگیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک بیلنس نہیں تھا, لیکن آج اگر اللہ کسی کو نور بصیرت دے تو وہ اٹھ کے دیکھے کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالم دنیا میں, عالم اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ. کسی نے کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ ہو.